دوستو، اہل دانش کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھلے ہی ہیرے جواہرات کے انبار ہی کیوں نہ لگا دے، لیکن اگر اس کی اولاد میں انہیں سنبھالنے اور ان کی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو یہ خزانے مٹی کے ڈھیر سے بھی زیادہ بے مول ثابت ہوتے ہیں۔ یہی بات صادق آتی ہے سلطان محمود غزنوی اور ان کی اولاد پر۔ سلطان محمود غزنوی جو عالمی اسلام کے ایک طاقتور ترین حکمران کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، ان کے دور حکومت میں کوئی ایسی عسکری قوت نہ تھی جو غزنی کے اس سلطان کا سامنا کر سکے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان، خراسان اور ایران کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے اپنی دولت اور وسائل میں بے پناہ اضافہ کیا۔ مورخین کے مطابق صرف سومنات پر حملے کے نتیجے میں سلطان محمود غزنوی کو اس قدر مال غنیمت حاصل ہوا تھا کہ یہ تمام خزانہ 5000 اونٹوں پر لاد کر غزنی لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ غلاموں اور کنیزوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو میلوں طویل قطاروں میں چلتی تھی۔ اب وقت کی ستم ظریفی دیکھیے دوستوں کہ اسی دولت مند اور طاقتور سلطان کی چہیتے اور نازوں پلے شہزادے اپنے آخری ایام میں کوڑی کوڑی کو ترستے رہے۔ کسی شہزادی کو نابینا کر کے کال کوٹری میں سڑایا گیا تو کسی کو برہنہ کر کے سڑکوں پر گھمایا گیا، اور یہ تمام مظالم ڈھانے والا کوئی بیرونی حملہ آور یا کسی دوسری مملکت کا بادشاہ نہ تھا، بلکہ غزنوی خاندان کو تباہ و برباد کرنے میں اس کے اپنے ہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے بیٹوں کی تعداد کے حوالے سے مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی ان کی تعداد 3 بیان کرتا ہے تو کوئی 5۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے بیٹے محمد غزنوی کو اپنی سلطنت کا ولی عہد نامزد کیا تھا، جس کی وجہ اس کی تابعداری اور فرما برداری تھی۔ محمد کا ایک جڑواں بھائی مسعود بھی تھا جو انتہائی بہادر اور دلیر تھا۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے تیر سے لوہے میں سوراخ کر دیتا۔ مسعود غزنوی حد سے زیادہ حگو اور بے باک تھا، جو اپنے باپ کے سامنے بھی درست کلامی کر بیٹھتا، اس لیے سلطان محمود اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ سلطان کی برعکس اس کی فوج اور امراء مسعود کو غزنی کا اگلا حکمران دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی موت کے بعد ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی، لیکن اس سے قبل کہ یہ جنگ شروع ہوتی سلطان محمد کے امیروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے پکڑ کر اس کے بھائی مسعود غزنوی کے حوالے کر دیا۔ مسعود نے اپنے بھائی محمد کی آنکھیں پھوڑ کر اسے خلج نامی قلعے میں قید کر دیا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد مسعود غزنوی نے سلطنت میں اضافے اور اپنے زیر نگی علاقوں میں قانون و انصاف کی بحالی کے لیے فوجی مہمات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان مہمات کے نتیجے میں مسعود غزنوی ترکمانیوں سے الجھ بیٹھا۔ ان ترکمانیوں نے غزنوی افواج کو بے پناہ نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ ایک فوجی معرکے کے دوران سلطان مسعود غزنوی کی فوج کے تمام اعلیٰ عہدیدار ترکمانیوں سے جا ملے اور سلطان کو تنی تنہا میدانی جنگ سے فرار ہونا پڑا۔ غزنی پہنچ کر سلطان مسعود غزنوی نے نئے سپاہیوں کی بھرتی کے لیے ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی مدد سے ترکمانیوں اور اپنے غدار فوجی سرداروں کو نشان عبرت بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے مسعود غزنوی نے اپنے باپ سلطان محمود غزنوی کی تمام جمع شدہ دولت کو 3000 اونٹوں پر لاد کر ہندوستان کا سفر شروع کیا۔ جب سلطان یہ تمام دولت لے کر راولپنڈی اور اٹک کے درمیانی راستے سے گزر رہا تھا، تب اس کے قابل اعتماد غلاموں نے اسے دھوکہ دیا اور ہزاروں اونٹوں پر لدا بیش قیمتی خزانہ لوٹ لیا۔ ان غلاموں نے صرف لوٹ مار پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ سلطان مسعود غزنوی کو معزول کر کے اس کے نابینا بھائی محمد غزنوی کو یہاں لایا گیا اور اسے غزنی کا نیا سلطان منتخب کر لیا گیا۔ محمد غزنوی نے اپنے بھائی مسعود سے کہا کہ تم نے میری آنکھیں چھین لی تھیں، لیکن میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تم اپنی قید کی جگہ خود منتخب کرو جہاں تم نے اپنی باقی زندگی گزارنی ہے۔ مسعود غزنوی نے اپنی نظر بندی کے لیے دریائے سندھ کے کنارے موجود قلعہ گیری کا انتخاب کیا۔ سلطان مسعود غزنوی جو ایک دن پہلے تک 3000 اونٹوں پر لدے قیمتی خزانے کا مالک تھا، آج اس کے پاس زیادہ راہ کے لیے ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔
مسعود غزنوی اپنے آخری ایام میں اپنے ساتھیوں سے چھوٹے موٹے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن نابینا سلطان محمد غزنوی کا بڑا بیٹا احمد غزنوی اپنے چند فتنہ پرور ساتھیوں کے ہمراہ قلعہ گیری میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی چچا کو برہنہ کر کے سڑکوں پر گھسیٹا، اسے زدوکوب کیا اور آخر میں اسے ایک کنویں میں پھینک کر یہ کنواں مٹی سے پر کر دیا۔ احمد غزنوی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے ہی چچا کے گھر کی خواتین اور ان کی بیگمات کی جنسی تذلیل کی اور انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب سلطان مسعود غزنوی کے بڑے بیٹے امیر مودود غزنوی کو اپنے باپ کے اس بہیمانہ قتل اور پرتشدد واقعات کی اطلاع پہنچی تو اس نے اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لینے کی قسم کھائی اور غزنی سے ایک بڑا لشکر لے کر محمد غزنوی پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ جلال آباد کے قریب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل آئی اور امیر مودود غزنوی کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ اپنی تایا محمد غزنوی پر غالب آنے کے بعد اس نے محمد غزنوی کے تمام خاندان کا قتل عام کروا دیا اور خود غزنوی سلطنت کا حکمران بن بیٹھا۔ مودود غزنوی بھی صرف چند سال حکومت کرنے کے بعد ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو کر اس جہان فانی سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد کوئی بھی غزنوی حکمران ایک طویل عرصے حکومت گزارنے اور اپنی سلطنت کو وسعت و پائیداری دینے میں مکمل طور پر ناکام رہا، یہاں تک کہ غزنوی سلطنت کے 18ویں اور آخری حکمران خسرو ملک غزنوی نے بنا کوئی جنگ لڑے ہی اپنی بچی کچی سلطنت شہاب الدین غوری کے حوالے کر دی۔ یوں دنیا کی اس طاقتور ترین ریاست کا اختتام انتہائی افسوسناک اور عبرت انگیز ہوا۔ دوستو، غزنوی سلطنت کی تباہی میں کسی بیرونی حملہ آور کا ہاتھ نہ تھا، بلکہ یہ لوگ آپس میں ہی لڑ مر کر اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے جنون میں مبتلا ہو کر زوال پذیر ہوئے۔